اسٹیجوں پر کہہ رہے ہیں جو ایک مسلمان لڑکی کو اپنے گھر کا بہو بنائے، اپنے گھر کی بہو بنائے گا، اس کو یہ انعام دیا جائے گا، اس کو یہ انعام دیا جائے گا۔ کھل کر وہ آفر پہ آفر دے رہے ہیں، وہ پیار ہے۔ آپ نے اگر آفر دے دیا تو یہ لفظ جہاد کہلایا جائے گا۔ مبارکباد کے لائق ہیں یہ اسٹاف مدرسے کا مولانا اطہر اور مولانا عبدالحلیم مدنی جیسی شخصیتیں، جنہوں نے آپ کے علاقے میں یہ نسواں قائم کیا ہے، لڑکیوں کا ادارہ قائم کیا ہے۔ اپنی بچیوں کو بھیجیے۔ آج میرے بھائیوں، جو ماحول ہے خاص طور پر ہمارے ملک کا، ہندوستان کا، اس ماحول کی طرف آپ نظر ڈال کے دیکھیے۔ کچھ بولنے کے لائق نہیں رہا ہے، کچھ بھی کہنے کے لائق نہیں رہا ہے۔ پردے پہ بولو تو وہ بھی ان کو اب دشمنی نظر آتی ہے، حجاب پہ بولو تو ان کو بھی اب قانون کے خلاف بولنا نظر لگتا ہے۔ اب زبان کھولنا ہی مشکل ہو چکا ہے۔ ایسے ماحول کے اندر اپنی بیٹیوں کو بچانا، انہوں نے صاف طور اور ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، بہت سنبھلے ہوئے رہنے کی ضرورت ہے، اور ان دینی اداروں میں اپنی بچیوں کو بھیجیے۔ ان اداروں سے پڑھ کر آپ کی بچیاں نکلیں گی تو آپ کی خدمت کریں گی، آپ کی سیوا کریں گی، اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے رب اغفر لی ولوالدیّ پڑھیں گی، آپ کی مغفرت کی دعا کریں گی۔ اگر ان مدرسوں سے آپ نے اپنی بچیوں کو عالمہ اور فاضلہ نہیں بنایا تو یاد رکھیے، آپ اپنی بچیوں سے کوئی امید مت رکھیے، کیونکہ جس ٹائپ کا ماحول فیس بک اور سوشل میڈیا کی دنیا پہ چل رہا ہے، وہ آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو، آپ سے زیادہ آپ کے بچے سوشل میڈیا سے واقف ہیں، آپ سے زیادہ موبائل چلانے میں آپ کے بچے ایکٹیو ہیں۔ آپ کی عمر 50 سال ہو چکی ہے، لیکن آپ کو فون ریسیو کیسے کیا جائے اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا ہے۔ آپ کے بچوں کو سب کچھ آتا ہے کہ یہ تقریر کیسے ڈاؤن لوڈ ہو، یہ گیم کیسے ڈاؤن لوڈ ہو، یہ مووی کیسے ڈاؤن لوڈ ہو، اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کے جو ڈانس بےہودگی کے ساتھ آ رہے ہیں، میرے بھائیوں، یہ 9-10 سال کی بچیوں کو بھی آوارہ بنا رہے ہیں۔ یہ سسٹم ایسا ہو چکا ہے، اب کورس بھی ایسا داخل ہو گیا ہے کہ جہاں C4 کنڈوم پڑھایا جانے لگے، اور ہمارے کورس میں C4 کیٹ چھوڑ دیا جائے اور C4 کنڈوم آ جائے تو سوچ لو کہ ہماری جنریشن کو کہاں لے جانے کی تیاری ہو رہی ہے، ہماری پاپولیشن کو کہاں لے جانے کی تیاری ہو رہی ہے، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ذہنیت میں کیا گھسانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اب دینی مدارس کے علاوہ آپ کے بچوں کی اصلاح کہیں نہیں ہو سکتی ہے۔ خدا را میں دامن پھیلا کر بھیک مانگتا ہوں آپ کے سامنے، ان مدارس اسلامیہ کی حفاظت کیجیے، اپنے بچوں کو ان مدارس اسلامیہ میں پڑھائیے، اپنے بچوں کو، لڑکیوں کو اور اپنی بچیوں کو ان مدارس اسلامیہ میں بھیجیے، اور ان کو دین کا شہسوار بنائیے۔ اب یہ دین کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہو چکا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ دیکھ لو کہ ہم جیل میں گئے تو میڈیا نے کیا اچھالا، ہم جیل میں جس دھارا میں گئے وہ تو بیان نہیں ہو رہا ہے، لیکن میڈیا نے دکھایا یہ زہریلا مولوی، یہ بنگالی مولوی، یہ ممتا کا مولوی، یہ زہر اگلنے والا مولوی۔ اور غور کرو، اگر ہم نے زہر ہی اگلا تو پورے ہندوستان میں ہمارے اوپر کیس کیوں نہیں ہے؟ ہائی کورٹ نے مجھے اسی بات پر ضمانت دی کہ جب تم کہہ رہے ہو کہ اتنا برا ہے دنگے اور فساد، تو پورے ہندوستان میں اس کے اوپر مقدمہ کیوں نہیں ہے؟ جب یہ اتنا ہی خلاف بولتا ہے تو کہیں FIR کیوں نہیں ہے؟ سرکاری وکیلوں کو ڈانٹا اور ہائی کورٹ نے یہ کہہ کر ضمانت دی کہ پوری فائل پڑھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پولیٹیکل راجنیتک شڑینتر کا شکار بنایا گیا ہے، اور میڈیا کے دباؤ میں آ کر یہ غلط فیصلہ سنایا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج بھی ہمارے ملک ہندوستان میں انصاف زندہ ہے۔ اگر ایک کورٹ سے انصاف نہیں ملتا تو دوسری کورٹ میں کچھ دیر ضرور لگتی ہے، لیکن انصاف ملتا ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کو دینی اداروں میں بھیجیے۔ یہی چند باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنا تھی۔ بہت تھکا ہوا تھا، بالکل گیا تھا تھوڑی دیر، چلو کمر سیدھی کر لوں، ابھی میں لیٹا ہی تھا کہ فوراً خبر آ گئی کہ بارش ہو رہی چلیے اسٹیج پر۔ میں نہ تو کوئی ذہنی طور پر تیار تھا، نہ آنے کے بعد مجھے کوئی ریسٹ مل سکا، اس لیے میرے بھائیوں ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں جو بولنا تھا بول دیا۔ ہمیں اپنی محافظت کرنی چاہیے، اسلام کو بچانا چاہیے، اپنے بچوں کو دین سے جوڑنا چاہیے، عبادت اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق کرنا چاہیے۔ ہم دعا کرتے ہیں بار الہ ان مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں عبادت
شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی عقل کو ناجائز دخل دینے سے ہمیں بچا لے۔ بار الہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔